مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ وہ گیا، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمان کہیں نظر نہیں آتا، رسمیں چل رہی ہیں، رسم ادا ہوتی ہے، وہ شے نہیں نظر آتی جو یہ دین بنانا چاہتا تھا۔ اس جیسے ہوتے تو تھوڑے ہی ہوتے نا، 313 ہی ہوتے تو میرا خیال آج بھی اسی طرح بدر کی طرح اللہ کرتا نہیں ہے، بس رسم ہے، روح کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو طواف ہے، یہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہونا، یہ یہی ہے کہ ابراہیم جس مرتبے پر تھا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس طرح تم اللہ کے بن گئے وفادار بندے، حکم ماننے والے۔ اگر وہ اللہ کا ہو گیا تھا پھر اس نے کسی شے کی پرواہ نہیں کی، جو دینا پڑا دیا، اور جو بیٹا اس نے مانگا تھا، ہم تو اسماعیل پیش سر بنے۔ رومی کہتا ہے اسماعیل کی طرح اللہ کے سامنے سر پہ رکھ دے، زیر تیغ شاد و خندہ جان بدے، اس کی تلوار کے نیچے پھر خوشی خوشی جان دے۔ ہمیں یہ نہیں حکم ہوا کہ بیٹا کو آپ ہی باپ ذبح کرے، ہمیں جہاد کی صورت میں دے دیا کہ تلوار میری ہے، کافر کی نہیں۔ وہ تو ایک بہانہ ہے کہ وہ بے ایمان تمہارے سامنے آ گئے، تلوار تو دراصل میری ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے۔ اور یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، جب صفیں درست ہوئیں، لشکر کھڑے ہو گئے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا لوگوں سنو کہ یہ تلواریں نہیں، ان تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، داخل ہو جاؤ۔ تو ایک آدمی صحیح مسلم میں آتا ہے جس کا لباس پھٹا پرانا تھا، شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط ہوں، میں نے خود حضور سے یہ سنا کہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ یہ گردن کٹے گی، وہ تو کہتا جنت میں جانے کا وقت آ گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے سارے دوستوں کو کہا السلام علیکم، اور گھس گیا، 6-7 کو قتل کیا، پھر خود بھی شہید ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تلوار تو میری ہوتی ہے، میں امتحان کرتا ہوں، تم سر کٹواتے ہو یا نہیں، مگر وہ اسماعیل ہو، ابراہیم جیسے باپ ہوں، پھر ہی بات بنے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر جب پہنچو تو وہاں دعا کرو، اس کو دعا کی جگہ بناؤ، دعائیں مانگو کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ تو بہت، مگر ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ اس کا نصیب کر دے، وہ اصحاب ہم میں بھی جلوہ گر ہو جائیں۔ تو اللہ سے اگر یہ مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث پاک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ تعالی شاکرا صابرا ومن لم تکونا فیہ یکتبہ اللہ لا شاکرا ولا صابرا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ ومن نظر فی دنیاہ الی من دونہ فحمد اللہ تعالی علی ما فضلہ بہ علیہ کتبہ اللہ تعالی شاکرا صابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فأسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ اخرجہ ترمذی۔ یہ ترمذی میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ تعالی شاکرا صابرا۔ جس شخص کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی، جس کے کردار میں یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ دے گا۔ اس کا جو ہے شمار شاکروں میں ہوگا، اللہ کا شکر کرنے والوں میں اور صبر کرنے والوں میں۔ ومن لم تکونا فیہ لم یکتبہ اللہ تعالی شاکرا ولا صابرا۔
اور جس کے اندر وہ دونوں خصلتیں نہیں ہوں گی، جس کے کردار میں وہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ تو اس کا شمار شاکروں میں ہوگا اللہ کے نزدیک، نہ اللہ تعالیٰ اسے صابروں کے زمرے میں شامل کرے گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ، جس شخص نے اپنے دین میں اس شخص کی طرف دیکھا جو اس سے اوپر ہے، فاقتدیٰ بھی، اس نے اس کی پیروی کی، ومن نظر فی دنیا ہو الی من ہو دونہ، اور دنیا میں اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو اس سے کم تر ہے، جس کے پاس مال و دولت، فحمد اللہ تعالی علی ما فضلہ علیہ، پھر اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جو اس نے اس پر فضیلت دی اور اس کو دولت دی۔ قطع اللہ تعالیٰ شاکرن صابرن، اللہ تعالیٰ اس کو شاکروں اور صابروں میں لکھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں شاکر و صابر ہونے کے لیے دو باتیں جو ہیں انہوں نے آپ نے نشاندہی فرمائی ان کی، شاکر اور صابر۔ اس کی اہمیت خاص طور پر کیوں یہ حضور نے ان کا نام لیا؟ شاکر دراصل یہ ہے کہ کسی کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر کوئی بھلا کرے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اس شکریہ ادا کرنے کی عملی صورتیں بھی ہیں، اور کم از کم صورت یہ ہے کہ زبانی ہو۔ چنانچہ حضرت انبیاء جو ہیں، حضرات انبیاء، ان کے بارے میں بات صریحاً ذریۃ من حملنا نوح انہ کان عبدا شکورا، پیغمبر کی خاص صفت جو اس میں آئی ہے صرف یہ ہے کہ وہ شاکر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم جو تھے وہ ایک بالکل اپنی جگہ، ایک بجائے خود ایک امت تھے، ایک پورے گروہ کا کام، ایک پوری امت کا کام اور ایک ادارے کا کام ان کا جو کام تھا، شاکر لانعمہ، خاص صفت ان کی یہ فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو یہ شاکرن جو ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے بے شمار نعمتیں دی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کا شکر ادا کرے۔ اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر شکر ادا کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کرے جس طرح کہ اس کا حکم ہے، یہ ان کا شکر ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ شکرتم لأزیدنکم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر شکر کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ ان کی شکر میں اور اس کی اور اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ کفران نعمت کرتا ہے تو پھر ان عذابی لشدید، پھر اس کے نتیجے میں اس کا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اور اس کو دوسروں سے زیادہ دیں، اور اس پر پھر وہ خاموش رہا اور کفران نعمت کیا اور اس کا تسلیم نہیں کیا۔ پھر یہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچائی ہیں وہ یہ ہے احسن، احسان کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا، اور جو احسان کرے اس کا اسی طرح سے بدلہ دینا، یا کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنا، اگر اور کسی طریقے سے اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو اسی طرح سے اگر ایک شخص جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس میں وہ دین کے معاملے میں وہ اس سے آگے ہے، اور پھر وہ اس کی تقلید کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک وہ پہنچا ہے۔ اگر وہ صدقات دیکھتا ہے کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ صدقہ دیتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ غریبوں کا زیادہ ہمدرد ہے، فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کے دل میں زیادہ ہمدردی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پیچھوں، مجھے اس کی تقلید میں وہ اتنے ہی کام کرنے چاہیے جتنے کہ وہ کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے جو آگے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ حکم ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے آگے جا رہا ہے، وہ اس سے پیچھے سے پکڑنے کی جا کے کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ برابر پہنچ جاؤں، وہی نیکیاں کروں، وہی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی تعمیل کروں، وہی بندگی کے طریقے اختیار کروں، وہی جو اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنے کے طریقے وہ کروں، وہی لوگوں کو آرام پہنچانے کے اور آسانیاں پہنچانے کے طریقے یہ وہ کروں۔ تو اور یہ چیز جو ہے یہ اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ اسے شاکر لکھتا ہے کہ اس نے نعمت، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی اس کا اس نے شکر ادا کیا اور اس کے لیے کوشش کی کہ وہ آگے بڑھے۔ اور پھر دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تو اس کا یہ ہے کہ جو اس سے آگے ہے وہ اس کی طرف وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں، میں بھی اس کے برابر نیکیاں کروں، نیکی کروں اور اللہ کی رضا کو حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام حاصل کروں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے تو زیادہ دی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خود یہ کہ میں نے کبھی زمانے کی شکایت نہیں کی مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ ہے، یہ تکلیف مجھے، بھوکا ہوں، ننگا ہوں، یہ ہے وہ ہے، بیمار ہوں، کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دفعہ میں کسی صحرا میں کر رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور پاؤں پھٹ گئے میرے چلتے چلتے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ شکایت پیدا ہوئی کہ میرے جوتے بھی میسر نہیں ہیں کہ میں چل کے جوتے پہن کر جا سکوں، کہیں چل پھر سکوں۔ کہنے لگے کہ جب میں جامع دمشق میں پہنچا، مسجد جو تھی جامع، وہاں پہنچا تو میں نے ایک شخص دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دی ہیں، من ہوا دون ہو، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اگر چلو وہ لاکھ ہیں تو دوسرے کے پاس تو 10,000 بھی نہیں ہے، میرے پاس اگر 10,000 ہیں دوسرے کے پاس تو 10 پیسے بھی نہیں ہیں، میں اگر 2 وقت کا کھانا مجھے ملتا ہے تو دوسرا جو اس کے پاس تو 1 وقت کا کھانا بھی اسے میسر نہیں ہے، وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے تو زیادہ دیا۔ وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر، حمد اللہ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اس معنی میں بھی ان کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لائق تعریف ہے جس نے مجھے اس پر فضیلت دی اور وہ کچھ دیا جس سے ان کو محروم رکھا ہے، یعنی کہ وہ بھی مجھ جیسا انسان تھا، اس کا دماغ، عقل، ہاتھ پاؤں سب کچھ اس کو بھی موجود تھی، لیکن میرے لیے یہ نعمتیں دی۔ دوسرا معنی ہے شکر کے، تعریف کرتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے وہ عاجزی، وہ جو ہے محرومی اس سے دوچار نہیں کیا جس سے کہ یہ شخص دوچار ہے۔ دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں، ان نعمتوں دی ہیں جو اس شخص کو نہیں دی، اور اس پر وہ جو شکر ادا کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو شخص دین کے معاملے میں تو اپنے سے اس طرف دیکھتا ہے جو کہ اس سے کم تر ہے، اور دنیا کے معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے آگے ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صابر لکھتا ہے نہ شاکر لکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے شاکر اور صابر وہ کس طرح سے ہو؟ اس کے شاکر صابر لکھے جانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور اس دولت پہ وہ قناعت نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے جو ہے یہ اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، میرے پاؤں تو ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے 10 لاکھ ہے، میرے پاس 10 لاکھ کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پاس وہ کروڑ پتی ہے تو میں کروڑ پتی کیوں نہیں ہوں؟ اس کے پاس کارخانہ ہے تو میرے پاس کارخانہ کیوں نہیں ہے؟ پھر یہیں سے وہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یہ خصلتان جو ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا، دنیا کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا، یہ ہے آج ایک بنیاد جو ہے فساد کی جڑ جو ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جنگ جو ہے اقتدار کی، یہ کیا ہے؟ جس کے پاس اقتدار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جزوی اقتدار نہیں، میں کمانڈر ان چیف بھی بنوں اور آرمی چیف بھی بنوں اور صدر بھی بنوں، یہ بھی سارے عہدے میرے پاس ہیں، حالانکہ دنیا اس کے بغیر بھی گزارا کر رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دولت کی یہ جو جتنے بھی اس وقت جرائم ہیں ان کے پیچھے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ہے کہ لوگ اپنے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اسی لیے چوریاں ہوتی ہیں، اسی لیے دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے خیانتیں ہوتی ہیں، اسی لیے ملاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے جرائم کس لیے ہوتے ہیں؟ دولت مند بننے کے لیے،
کہ فلاں کے پاس اتنی دولت آ گئی، میں تو اتنی جلدی دولت نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے پھر وہ جعلسازی کرتا ہے، اس لیے وہ مکاری کرتا ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتا ہے، اس لیے وہ ملاوٹ کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے دوڑ کر میں اتنی دولت حاصل کر سکوں جتنی کہ اس شخص کے پاس ہے۔ یہاں ایک مرتبہ چودھری محمد علی آئے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، کہ ایک سرمایہ دار کے پاس ٹھہرے، وزیر خزانہ، تو کہنے لگے چودھری صاحب میں جو ہوں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص جو ہے اس کو گھریلو پریشانی ہوگی یا اور کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو، خیریت ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور ملیں میری 3 ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی مل اگر بن جائے تو ہر بیٹے کو ایک مل مل جائے۔ اب اس شخص نے یہ نہ سوچا کہ میری ملوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے پاس تو کسی کے پاس مل نہیں ہے، ہزاروں سینکڑوں مزدور وہاں کام کرتے ہیں، ان کو تو اتنی مشکل روزی ملتی ہے جو کہ 2 وقت کا کھانا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، وہ بھی تو ہیں، لیکن اس کو مل کی فکر ہے اپنے لیے، لیکن ان مزدوروں کے لیے یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی جو میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں وہ اس سے ان کے گھر کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں یا نہیں، وہ 2 وقت کی روٹی بھی اس کو صحیح طور پر میسر ہے یا نہیں، اس کو کھانا جو ہے وہ بھی کوئی ڈھنگ کا ملتا ہے یا نہیں، یا اس کو رہنے کے لیے کوئی مکان بھی ہے یا نہیں، اس کو یہ فکر ہے کہ میں ایک اور مجھے ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے فساد کی جڑ۔ آج یہ جتنی بدامنی، جتنے جرائم، یہ چاہے سیاسی ہوں یا اخلاقی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، اس میں یہ دوڑ ہے کہ یہ فلاں اقتدار جو ہے یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، عراق بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، افغانستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، پٹرول جو ہے یہ بھی ہمارے پاس آ جائے، گیس جو ہے یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، سونے اور تانبے اور کے جو ذخیرے ہیں، کانے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ سب کرنے کے لیے ہم سب دنیا پر قبضہ کر رہے ہیں دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر۔ یہ چیز جو ہے، اور تو اور صرف مسلمان جو ہیں وہ بھی اس دور میں پیچھے نہیں رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق وہ بھی اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندوں میں اور ان بندوں میں جو صبر نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ان میں شمار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو تعلیمات تھیں ان پر چل کر وہ کہیں آگے دنیا اور آخرت کی سروخرو ہو سکتے تھے۔ اور یہ سب سے جو برائی ہے دنیا کی طرف دیکھنے کی، یہ اوپر والوں کی طرف سے آتی ہے۔ اوپر والے جب عیش کے اسباب جمع کرتے ہیں تو نیچے والوں کے ذہن میں بھی پھر آتا ہے کہ ہم بھی عیش کے اسباب جمع کریں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خود وہ بالکل سادہ پہنتے تھے، ایک دفعہ حضرت حسن نے گنے کہ ان کے جو مزار سے اس کے یہ تہبند، اس میں 12 یہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو جو ہدایات تھیں ان کو آپ دیکھیں وہ کیا تھی، تاکہ کوئی ایسا وہ زندگی اختیار نہ کرے جو لوگوں کے لیے باعث رشک بن جائے اور پھر اپنے ناجائز ذریعے سے لوگ ان کی طرف دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ تھا کہ وہ میدے کی روٹی نہیں کھا سکتے، باریک کپڑا نہیں پہن سکتے، دربان دروازے پہ نہیں رکھ سکتے، اس سے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، یہ ہدایات تھیں ان کی۔ چنانچہ ایاز بن غنم کے بارے میں جو مصر کا والی تھا یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ ان سے نے وہ میدے کی روٹی بھی کھاتا ہے اور دربان بھی رکھا ہوا ہے اور مہین کپڑے بھی پہنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھیں اگر وہ یہ سب چیز اس کے پاس موجود ہے اس کو پکڑ کے لے آئیں۔ دیکھا گئے جب وہاں وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ساری چیز اس میں موجود ہے، اسی کو پکڑا اٹھا کے لے آئے گا، اسی طرح سے پکڑ کے لے آئے۔ اور جب ان کے پاس لے آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے غنم، تمہارے باپ کا نام غنم تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اسے غنم کہتے تھے۔ وہ ان کے کپڑے اس کے سامنے رکھ دیے کہ یہ پہنو، تم یہ مہین جو کپڑے ہیں ان کو اتارو اور ان کو پہنو۔ تو یہ تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ ہیں کہ 65 کروڑ روپے کی ہم وہ جو ہے منگوا رہے ہیں وہ کاریں جو بلٹ پروف ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حالانکہ فرشتہ موت کا جو ہے اس کے لیے تو بلٹ پروف کار کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو بلٹ پروف کار میں بھی آ کے جان دے دیتا ہے۔ تو ہمارا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ ہم کس چیز پہ اپنے آپ کو بڑھ رہے ہیں آگے؟ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے اور دنیا کی لذتیں جو ہیں ان سے زیادہ دیر تک، اور اقتدار جو ہے اس سے زیادہ دیر تک متمتع ہونے کے لیے ہماری ساری دوڑ یہ ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دیتے ان کی کریں۔ اسی دنیا میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، وہ سب کچھ ان کی طرف نہیں دیکھتے اور الٹا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو پیچھے سے لے کے دھکیل کے اپنے لیے دنیا میں وہ مقام حاصل کریں جو بڑے بڑے جباروں اور قہاروں اور متکبروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اللہ اپنے شاکر اور صابر بندوں سے بنائے، اور دنیا کے معاملے میں نیچے داری کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اس پر شکر ادا کرنے کی ہمیں ان سے زیادہ دیا ہے، اور دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر دیکھنے کی توفیق عطا